اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آغاز کر رہے ہیں دورہ قرآن پاک میں ڈے 12، 12واں سپارہ ہے۔ آج 12ویں سپارے کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 12واں سپارہ، نام بھی جو پہلے حروف ہیں اسی سے انشاءاللہ ابتدا کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کیا پیاری آیت سے آغاز ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی ایسا جاندار یا چلنے والا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے تمام کے تمام بندوں سے، اپنی مخلوقات سے، ہر چیز سے باخبر۔ اب دیکھیے، انسان اللہ کی دنیا میں ہے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہمارے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمانے سے پہلے یا اس کے لیے اسے دنیا میں بھیجنے سے پہلے دنیا میں اس کی ضروریات کا تمام سامان مہیا فرما دیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی پابند نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے، ہمارا کوئی حق واجب نہیں ہے، مگر یہ اس کی رحمت ہے، اس کی شان کریمی ہے، اس کی اپنے بندوں سے محبت ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میرے اوپر واجب ہے، الا اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے اپنا ذمہ لے لیا ہے کہ میں اپنی تمام جو مخلوقات ہیں، زمین پر جتنے جاندار ہیں، صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، تمام جو جاندار ہیں، زیرو ہیں، فرمایا سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہ اس کے قیام کی جگہ بھی جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی بھی۔ اب اس کی مختلف تشریحات کی گئی، کون کہاں ٹھہرے گا، کہاں رہے گا، اور اس کی یعنی کہ وہ بات ہے کہ استقرار کہاں پر ہوگا، اور اگر وفات پائے گا تو اس کی قبر کہاں پر ہوگی، کس کی پشت میں ہوگا، کس کے شکم میں ہوگا، ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے۔ بعض نے فرمایا مکان اس کا کیا ہوگا، بعض نے فرمایا اس کی قبر کیا ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اپنے بندے کی باخبر ہے، اور یہی اس کے علم کی انتہا ہے، یہی اس کا علم غیب ہے۔ اسی لیے وہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب ہے کہ وہ اب دیکھیے، انسان یہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کی جو جینڈر ہے، پیدائش سے پہلے کہتے تھے اللہ ہی جانتا ہے بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی، لیکن ہم نے کہا نہیں، الٹرا ساؤنڈ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ مشینوں سے، الٹرا ساؤنڈ سے، یا یہ جو موسم کا حال، بارش کے برسنے کا وقت جو ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ سارے جب اس کے آثار بن جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ ابھی دنیا میں وہ بندہ آیا ہی نہیں، وہ 200 سال بعد آئے گا، یا 1000 سال بعد آئے گا، یا 2000 سال بعد آئے گا۔ اللہ کے علم میں اس کا بھی حال ہے کہ وہ جو 2000 سال بعد پیدا ہوگا، کیا مزاج ہوگا، کس گھر میں پیدا ہوگا، ماں باپ کیسے ہوں گے، وہ کس دین پر ہوگا، کس جگہ مرے گا، کس زمین میں دفن کیا جائے گا، کہاں سے اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ الغرض کہ میرے رب کے علم کی یہی مثال ہے، اور فرمایا سب کچھ ایک کھلی ہوئی کتاب میں موجود ہے۔ یعنی جب انسان اللہ کا سامنا کرے گا تو ایک ایک چیز اس کے سامنے روشن ہو جائے گی کہ اس نے کس طرح اپنے رب کو، اس کی قدرت کو، اس کی شان کو، اس کی رحمت کو نظر انداز کر دیا تھا، اور وہ ہستی ہے جو ہر عمل کی خبر رکھنے والی، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں جو کچھ ہمیں ملا تھا، عطا کیا گیا تھا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اس نے بے سبب بھی ہمیں عطا کیا اور ہمارے حق کے بغیر بھی ہمیں عطا کیا۔ تو اسی وجہ سے یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہم بھی ہر گھڑی، ہر لمحہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری تقدیر، ہمارا رزق، ہماری زندگی، ہماری ایک ایک سانس اللہ کی رحمت سے ہے اور اس کے دست قدرت میں ہے۔ وہ چاہے تو ہماری تقدیر کو بدل دے، وہ چاہے تو ہماری عمر کو دراز کر دے، چاہے تو ہماری زندگی کو، سانسوں کو ختم کر دے۔ تو ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور جہاں تک رزق کی بات ہے تو رزق کو کمانا، اس کی تلاش کرنا، کسب کرنا، یہ تو ہم پر لازم ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ جو روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے اللہ کا دوست ہے۔ اب اللہ نے اپنے ذمے واجب کر لیا، لیکن اسباب کا ہمیں حکم دیا کہ تم تلاش کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو، رزق کا وعدہ میں نے کیا ہے، تمہارے پیٹ میں رزق خود ہی پہنچ جائے گا، لیکن کوشش ہمیں کرنی ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ پرندہ جب صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے، لیکن جب وہ شام کو واپس لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو کوشش تو وہ کرتا ہے، مگر رزق اس کو دینے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ بس اس بات کا انسان احساس کرے اور یہ جان لے کہ ایک ایک چیز اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے، اور لوح محفوظ میں اس چیز کو لکھا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دراصل یہ بھی بتا دیا کہ اس پوری کائنات کا جو مقصد ہے وہ انسان کے عمل کی، کہ وہ خیر کی راہ کو اپناتا ہے یا شر کے راستے پر چلتا ہے، اس کی آزمائش ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کتنی خوبصورت بات ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پوری جو کائنات بنائی 6 دنوں میں بنا لی، اس کو 6 دن کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ تو کن فرماتا ہے تو فیکون، عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک سسٹم، ایک نظام، ایک نظم و ضبط، ڈسپلن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دکھانے کے لیے 6 دنوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب بے سبب پیدا نہیں کیا، اس رب کو معلوم ہے کون کیا کرے گا، ہدایت کے راستے پر کون چلے گا، کون اس راستے سے بھٹک جائے گا، کون اس راستے کو کبھی تسلیم ہی نہیں کرے گا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ بس ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ زندگی، یہ دنیا جو ہے، یہاں انسان کی جو پیدائش ہے، اس کی جو آباد کاری ہے، اس کا بڑھنا پھولنا پھلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں ہر کام کو بہترین طریقے سے کرے، وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں پتہ چلا۔ تو اسی وجہ سے پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان آزمائش سے گزرے گا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، منافق یا کافر، انہیں تانے دیتے ہیں۔ ان کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ کافروں کو موت کی جو کیفیت ہے، ان کے نزدیک اس کی حقیقت یہ ہے کہ بس ایک دفعہ مر جائیں گے تو پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی کو کہتے تو جادو ہوگا، یا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقت تم جلد دیکھ لو گے۔ اور یہ بھی تذکرہ کیا کہ کس طرح کافر جو ہیں وہ طنز کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا یہ دوبارہ زندہ کرنا ہے، یہ تو سحر مبین ہے، یعنی تو جادو ہوگا اگر ایسا ممکن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں یہ بات بتا دی جائے کہ سن لو، جب وہ دن آئے گا، یعنی جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھ رہا، تمہاری عقل اسے تسلیم نہیں کر رہی، جب وہ دن آئے گا تو پھرے گا نہیں، وہ پھیرا نہیں جائے گا، اور گھیر لے گا انہیں جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، یعنی انہیں اللہ کا، اس کی قدرت کا، قیامت کے دن کا، اور جس عذاب کی ان کو خبر دی گئی تھی اس کا انکار تھا، تو وہی عذاب، وہی مذاق جو وہ اڑا رہے تھے، وہ عذاب کی صورت میں ان کو گھیر لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر فرماتے ہیں، اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت سے نوازتے ہیں اور پھر اسے محروم کر دیتے ہیں، یعنی ایک نعمت کبھی ملی ہے اور پھر وہ چلی گئی، تو انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ اگر کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی ہم اسے نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھ سے ساری مصیبتیں دور ہو گئیں، اور اترانے والا بن جاتا ہے۔ یہ انسان کا بیہیویئر ہے، یہ اس کی نفسیات ہے کہ اگر کوئی مشکل مصیبت آ جائے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے، وہ انتظار نہیں کرتا، وہ اس مشکل مصیبت کو، اس کا تجزیہ نہیں کرتا، انالیسس کریں کہ کیوں ایسا میرے ساتھ ہوا، میری غلطی کہاں تھی، میرا مس کنڈکٹ کہاں تھا، میں نے کیا بھول کی ہے، کیا مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، یا کوئی مجھ سے ویسے بھول ہوئی ہے کسی معاملے میں، اور یا پھر اسے اللہ کے سپرد کر دے، یا اس کو اپنی تقدیر سمجھے، یا اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھے، نہیں، مایوس ہو جائے گا۔ یہ نہیں سوچے گا کہ یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی، کوئی سبب ہوگا، اور میں ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہوں اور اسی کی فرما برداری اور شکر گزاری کرتا رہوں۔ اور جیسے ہی مصیبتیں دور ہوتی ہیں تو وہ بھول ہی جاتا ہے کہ کبھی مجھ پر کوئی مصیبت بھی آئی تھی، تو پھر وہ شیخی خورا، بہت زیادہ اترانے والا بن جاتا ہے،
اسلام اتنا ماڈریٹ، اتنا ڈیسنٹ، اتنا پریکٹیکل مذہب ہے کہ یہ نہ آپ کو مایوسی کی اجازت دیتا ہے اور نہ آپ کو تکبر کرنے کی، ایروگنس بھی یہاں الاؤڈ نہیں ہے، اور یہاں ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. نارمل رہیں. زندگی میں بہت سے چیلنجز آئیں گے، بہت سے امتحانات آئیں گے. اللہ نے بتا تو دیا کہ تمہاری آزمائش کے لیے دنیا بنائی ہے، تو کیوں ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ آزمائش نہیں آئے گی؟ جب آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں اپنے اسکول میں اپنے بچے کو ایڈمیشن کرا کے آتے ہیں تو کیا آپ یہ شرط طے کرتے ہیں کہ یہ کوئی اسیسمنٹ، کسی قسم کا ٹیسٹ، کسی قسم کا کوئی ایگزام نہیں دے گا؟ تو کہیں گے پھر آپ گھر بٹھا لیں بچے کو. تو ہم جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو ہمیں یہ جان لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہماری آزمائش کی جگہ، امتحان کی جگہ بنایا ہے. لہٰذا امتحان تو آئیں گے، بس انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. اگر کوئی نعمت چلی جائے، چھن جائے، تو ہمیں کیا حکم ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ جو کچھ ہم ہیں اور ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ کا ہے. جو ہمیں ملا وہ بھی اللہ کا تھا، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اور یہ عارضی قیام گاہ ہے، ہمیں لوٹ کر پھر اسی کی طرف جانا ہے. تو آج جو اس نے ہم سے لیا ہے وہ ہمیں ضرور اس سے بہتر عطا فرمائے گا، ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا، ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے گا. یہ رویہ ہونا چاہیے، اور نعمت ملنے پر تکبر یا فخر نہیں کرنا چاہیے، تب بھی عاجزی ہی کرنی چاہیے. تو جو ہر حال میں صابر اور شاکر رہیں گے اور نیک کام کریں گے، نہ تو تکلیفیں ان کو مایوس کر سکتی ہیں اور نہ آسودگی اور آسائشیں ان کو متکبر بنا سکتی ہیں. تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا اور بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں. یہ ہم پر خزانہ کیوں نہیں اتر جاتا؟ یہ معاملات کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس قسم کی باتیں، یہ والا معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے، کبھی کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل تنگ نہ ہو. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سارے معجزات دکھائے جا سکتے تھے، ساری فرمائشیں پوری ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ محض کہتے ہیں نا اعتراض برائے اعتراض. آج ان کی فرمائشیں بھی اعتراض ہی کے سبب سے ہیں، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے کہ آپ ایسا کر ہی نہیں سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی فرمائشیں پوری کرنے پر دین کا انحصار نہیں ہے. حق ان کے سامنے واضح ہے، معجزات پہلے ہی دکھائے جا رہے ہیں، مانتے ہیں تو اپنا بھلا کرتے ہیں، نہیں تو اللہ کے عذاب سے یہ بچ نہیں سکیں گے. آپ کا کام تو لوگوں کو اللہ کے عذاب کی خبر دینا ہے. اور پھر قرآن پاک کی صورت میں بھی چیلنج کیا گیا ہے دوبارہ سے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کی تحریر ہے، ہیومن میڈ ہے، تو تم بھی ایسا بنا کر دکھا دو. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ نہیں کہا کہ 114 صورتیں بنا کے دکھاؤ، قرآن پاک کی تو 114 صورتیں ہیں، فرمایا 10 صورتیں بنا کر دکھا دو. آیت مبارکہ 15 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اور اس کی زینت، یعنی جو بھی اس میں آرنامنٹس ہیں، جو بھی اٹریکشنز ہیں، جو چیزیں بھی ہمیں بھاتی ہیں، پسند آتی ہیں، جو اس کے خواہش مند ہیں، اس کے طلبگار ہیں، ان کو ان کے اعمال کا اجر اسی دنیا میں مل جائے گا، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیں، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص تو بہت عیش کر رہا ہے، وہ تو اتنا متقی بھی نہیں ہے، پرہیزگار بھی نہیں ہے. اس سے بھی بڑھ کر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت ہی لیوش ہے اور وہ بہت ویل آف ہیں اور بڑے خوش ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی پرابلمز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو دنیا میں رہ کر جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو ملتی ہے. ہم نے اپنے حساب سے اپنے کچھ نظریات بنا لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں مسلمان ہے تو ساری خیر خوبی ہمیں ملنی چاہیے اور جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو کچھ نہیں ملنا چاہیے. یہ کانسیپٹ، یہ نظریہ، یہ تصور ہی ہمارا بے بنیاد ہے، غلط ہے. دنیا میں جو جس چیز کی ایفرٹ کرے گا وہ اس کو ملے گی. دنیا میں جو دنیا چاہے گا اس کو ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی. ملے گی اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اب کوئی آپ کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ یہ جو آپ کے باہر کچرا گرا ہوا ہے یہ میں اٹھا کر لے جاؤں،
آپ نے تو پھینک دیا نکال کے اپنے گھر سے، آپ کو تو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی. آپ کہیں گے بھائی اچھی بات ہے لے جاؤ، وہاں سے ذرا جگہ صاف ہو جائے گی ہماری. مال، دنیا، دنیا کا سامان آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی وقت نہیں ہے جتنی ہماری گاربیج کی ہے، ہم جو چیزیں یوز نہیں کرتے اس کی ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی ہے، اب آپ اندازہ لگائیے مچھر کا پر، ایون ہمارا یہ جو گاربیج ہے یہ بھی ریسائکل ہو کے کسی کام میں آ جاتا ہے. فرمایا اگر دنیا کی حیثیت نگاہ الہی میں، نگاہ قدرت میں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کافر کو دنیا میں سے اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. تم اللہ کو نہیں مانتے، تم اس زمین سے پانی نہیں پی سکتے، تم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ پانی میں سے، سمندروں سے، بارشوں سے جو اللہ برساتا ہے ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے. ایسا تو نہیں فرمایا، بلکہ یہ جو سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں کہ جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں وہ زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ بہت زیادہ آسودہ ہیں، وہاں بہت فیسلٹیز ہیں، ان کی لائف ہماری لائف سے بظاہر بہت آسان ہے، تو اس میں دھوکہ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ دنیا کی کوشش کرتے انہیں دنیا ملتی ہے، وہ ملاوٹ نہیں کرتے ان کی چیزوں میں کوالٹی ہوتی ہے، وہ پنکچوئل ہیں تو ان کا ایک وقار ہے، عزت ہے، وہ آنےسٹ ہیں تو ان کا ٹریڈ جو ہے، ان کے جو بزنس ہے وہ سب بہتر چل رہا ہے. تو دنیا میں انسان جس طرح کی ایفرٹس کرے گا اس کو اس کا صلہ ملے گا. لیکن ایک چیز کلیئر کر دی اللہ نے کہ جو صرف طالب دنیا تھے، دنیا چاہتے تھے، انہیں دنیا ملے گی مگر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تو ہمیں جو دعا سکھائی گئی، ہمیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی زینت اگر چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پورا پورا صلہ دنیا میں ہی عطا کر دیں گے. لیکن بس بات یہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے آنکھ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں کیا ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے. تو اگر کسی نے جنت نہیں مانگی یا اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، obviously وہ اس کے لیے کچھ ایفرٹ بھی نہیں کر رہا، تو پھر اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا. اسی لیے فرمایا آخرت میں ان کے لیے آگ ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے دنیا میں جو کچھ بنایا تھا وہ دنیا میں ختم ہو گیا، برباد ہو گیا. یہ فرق ہے اہل ایمان اور اہل کفر میں. ان کی دنیا کو اچھا دیکھ کر مت جج کریں ان کی پوزیشن کو. جو دنیا میں عیش کر رہے ہیں آخرت میں نہیں کریں گے. آخرت صرف اسی کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے، اس کی فرما برداری کے کام کیے. تو یہ بات یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح فرما دی کہ بھلا ایک شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی آ گیا، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو رہنما تھی، جو رحمت کی حیثیت سے موجود تھی، ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. اور جماعتوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے. کہ جو انبیاء علیہ السلام ہر دور میں پیغام ہدایت، اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے، جو انہیں مانے گا، ان پر ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، صرف اسی کو آخرت کی بقا، آخرت کی ابدی دائمی زندگی اور نجات کی ضمانت دی گئی. باقی سب کے لیے صرف عذاب ہی عذاب ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. یعنی خود بھی ایمان نہیں لاتے اور لوگوں کو بھی نہیں لانے دیتے. قیامت کے دن ان پر گواہ پیش کیے جائیں گے کہ یہ اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے اور ان پر اللہ کی طرف سے لعنت یعنی رحمت سے دوری کا اعلان، اور ان کے لیے دوہرا عذاب. آخرت میں بھی یہی ان کی ناکامی. یعنی اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں ناکام اس لیے ہوئے کہ ایمان کی دولت سے محروم رہے، عمل کی توفیق حاصل نہیں، اور آخرت میں بھی ناکام ہی ہوں گے، عذاب ان کا مقدر بنے گا. آیت مبارکہ 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے رہے، یعنی جھکے رہے، خشوع اور خضوع، تو یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بینا، یا بہرا اور سننے والا. کیا دونوں برابر ہیں؟ جس کو نظر آتا ہے، جو دیکھ سکتا ہے، اور جو دیکھ نہیں سکتا، کیا برابر ہیں؟ جو سنتا ہے اور جو سن نہیں سکتا کیا برابر ہیں؟
تو اہل ایمان کی مثال دی جیسے اکھیارا آنکھوں والا، اور جو اہل کفر ہیں وہ ایسے جیسے بلائنڈ ہے، اندھے ہیں، کیونکہ انہوں نے نور ہدایت کو نہیں دیکھا، حق کو نہیں دیکھا، اس سے انجانے بنے رہے، اور کلمہ حق سنا نہیں، اس سے بہرے بنے رہے۔ پھر آیت مبارکہ 25 سے 32، اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے ہر نبی کی طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ ہر نبی کی جو سب سے پہلی اور بنیادی تعلیم ہوتی تھی وہ توحید، اور دیکھیں اسی لیے ہم اس پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں، توحید باری تعالیٰ، وحدانیت اللہ کی۔ یہ یوں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کو جب وحدہ لا شریک اپنا خالق اپنا مالک مان لیا تو پھر فکر کس بات کی ہے، غم کس چیز کا ہے؟ کیوں نافرمانی ہوتی ہے اللہ کی؟ کیوں بے دین ہو جاتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں ہم مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے سوا کسی سے ڈر جاتے ہیں؟ کیوں اللہ کی حدود کو ہم دنیاوی فائدوں کی خاطر پامال کر گزرتے ہیں؟ کیونکہ توحید کا عقیدہ ہمارے دل و دماغ میں مضبوط نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو ناراض کریں گے تو پوری دنیا کو منا بھی لیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اگر آپ اسے منا لیں گے تو پوری دنیا آپ سے روٹھ بھی جائے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ ہے عقیدہ توحید، وہ وحدہ لا شریک، کوئی اس جیسا نہیں ہے، اس کے جیسی اتھارٹی، اس کے جیسی پاور، اس کے جیسا علم، اس کے جیسی رحمت، اپنے بندوں سے شفقت کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو ہم اسی کی طرف جھکیں اور اسی سے لو لگائیں، یہی حکم ہمیں دیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانے گا، معجزات دکھائے جا رہے ہیں، ہر چیز واضح ہو رہی ہے، پھر بھی نہیں مانے گا تو اس کے لیے عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کا بھی۔ تو جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر دی تھی تو وہ مذاق اڑاتے تھے، کیا ہو جائے گا، کیسے عذاب آ جائے گا، ہم سردار اتنے طاقتور، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، طنز کرتے تھے کہ یہ کشتی چلے گی کہاں، یہاں تو کہیں پانی نہیں ہے۔ تو یہ معاملات ایسے ہی ہوتے رہے، اور پھر نوح علیہ السلام سمجھاتے بھی رہے اپنی قوم کو کہ میرے رب کی جانب سے میں واضح دلیل پر ہوں، اس نے مجھے رحمت سے نوازا، لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، دیندار ہیں، جو پرہیز کرتے ہیں گناہوں سے، جو نافرمانی سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو جو مفاد پرست دنیا دار لوگ ہیں، جو ایروگنٹ ہیں، جو سردار ہیں، جن کے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے، جو اپنے آپ کو ہی خدا بنا کے بیٹھ گئے، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرما دیجئے کہ اللہ کے ہاں جو میرا مقام ہے وہ میں جانتا ہوں، مجھے اس کی رحمت نصیب ہوئی۔ سب سے بڑا مقام دنیا میں کس کا ہے؟ جو جتنا زیادہ متقی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ فضل ہے، تو اس کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے۔ اور پھر وہی بات فرمائی کہ میں تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں۔ تبلیغ کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے، یہ بات میں بہت دفعہ کرتی ہوں۔ یہ چند باتیں، توحید کی بات، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، مبلغ کے اوصاف، یہ وہ ہمارے پوائنٹس ہیں جو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہی ہے زندگی ہماری۔ اگر ہم نے توحید باری تعالیٰ کو سمجھ لیا، اگر ہم نے عشق رسول کو سمجھ لیا، اگر ہم نے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیا، اگر ایک مبلغ نے اپنے اوصاف اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیا، اگر ایک مومن، ایک مسلمان نے اپنی سعادت کو سمجھ لیا، تو ہماری تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور یہاں پر خیر خواہی تبلیغ کس لیے کی جاتی ہے؟ جس کو آپ تبلیغ کہتے ہیں، تقریر نہیں۔ آج کل تو تقریروں کا زمانہ ہے نا، تو تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ حق کی راہ پر اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے کلمے کی طرف لوگوں کو بلانا، جمع کرنا، یونائٹڈ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ ہے تبلیغ۔ تو ایک مبلغ کا جو سب سے بڑا وصف ہے وہ ہے اس کا بے لوث ہونا، اس کا ایثار، انسانیت
سے ہمدردی، انسان دوستی، جیسے میرے نبی کی سنت تھی کہ کافروں کے لیے بھی آپ تڑپ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہدایت پہ نہیں آتے، آنسو بہا رہے ہیں کہ میں کمر سے کھینچ کھینچ کر اپنی امت کو نکال کر لے کر جا رہا ہوں کہ وہ جہنم کے گڑھے سے بچ جائے. تو مبلغ کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ تبلیغ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ نبیوں کا پروفیشن، نبیوں کا جو ان کی سعادت تھی، ان کا کام تھا جو مبلغ کرتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے. لیکن جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کا اگر حق ادا نہ کیا جائے تو پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے. تو مبلغ کا یہ وصف ہے کہ وہ لالچ نہ رکھے، وہ تبلیغ اللہ کی رضا کے لیے کرے، وہ تبلیغ دولت کے لیے، پیسے کے لیے، لوگوں سے، یعنی بیسیکلی جو کانسیپٹ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کا بھلا کرنا ہے، لوگوں سے اپنا بھلا نہیں کروانا. تبلیغ اس کو کہتے ہیں، مبلغ کے اوصاف میں ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے مبلغ اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کر رہے ہیں، اور سارے مبلغ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم تم سے اجرت نہیں چاہتے، کہ میرا تمہیں نصیحت کرنا اس لیے نہیں ہے کہ تم سے مجھے کوئی فائدہ مل جائے. یہ انبیاء علیہ السلام کی پیغام دعوت، یعنی اس سے ان کی سچائی بھی تو پتہ چلتی تھی کہ تم کیوں ان پر یقین نہیں کرتے. کیا وہ تم سے اس کی عوض کچھ مانگتے ہیں کہ تم کہو یہ تو ہمیں اس لیے باتیں بتا رہے تاکہ ہم ان کو پیسے دیں، اس لیے ہمیں انہوں نے یہ باتیں بنا کر بتا دی ہیں معاذ اللہ. تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ میں تم سے تو کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے. اور ایک بات اس میں ایک وجہ بھی ہے، جو فرمایا نا یا قومی لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ. ایک سبب اس کا یہ بھی ہے کہ تبلیغ یا دعوت اللہ کا جو کام ہے نا، وہ خالص آخرت کا کام ہے. تو اس لیے لازم ہے کہ اس میں دنیا کے جھگڑے، لالچ، لین دین، کھینچا تانی یہ نہ ہو. تو انسان جب یہ سوچ لے گا کہ مجھے ان سے کچھ نہیں ملنا، تو وہ حق بات کہے گا. اور یہ میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ یہ حق بات کہنے کے لیے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اس کے عوض، کیونکہ پھر آپ کو اپنی روزی روٹی کی فکر پڑ جاتی ہے. اگر مجھے کہیں سے وظیفہ ملتا ہے تو پھر میں بہت زندگی میں ہر قدم پر ایسے اجتہادی مسائل آ جاتے ہیں، ایسے مسائل آ جاتے ہیں جہاں جب آپ اپنی اوپینین دیتے ہیں یا آپ اجتہاد کرتے ہیں یا رائے دیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کوئی چیز مناسب نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن آپ کہتے ہیں میرا تو یہاں سے وظیفہ لگا ہوا ہے، اگر میں نے ان لوگوں کی مرضی کے خلاف بات کی تو یہ وظیفہ تو بند ہو جائے گا. تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، حق بات کہنے سے رک جاتے ہیں. اسی طرح سے جو مختلف پارٹی سے جوائن ہو جاتے ہیں، کسی کے وہ ماتحت بن جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دین کا سب سے زیادہ نقصان کس نے کیا تھا؟ یہ جو آج ہمیں جو دین ملا ہے نا، یہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ملا. اس میں اتنا ایڈیشن کر دیا گیا، جو کتابیں، تصوف، فلسفہ، شریعت، طریقت، ان سب کو جو اتنا بیڈلی مکسڈ اپ کر دیا گیا اور قرآن سے ہمیں دور کر دیا گیا. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے سارا درباری مولویوں کو کہ بادشاہوں کے خاص بن جاتے تھے اور بادشاہوں کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، فتوے دیتے تھے اور اس کے مطابق تشریحات کی جاتی تھی. تو انہوں نے جو اصل دین، خوبصورت ہمارا پیارا دین جو اللہ کے حبیب لے کر آئے، جس کی تلقین اللہ نے اپنے نبی کو، جس کی تلقین اللہ کے حبیب نے اپنے اصحاب کو کی اور وہ پریکٹس بھی کرتے تھے اس کو، درباری مولویوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ جو بادشاہ کے قریب ہوں گے، جو کسی حکومت میں ہوں گے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو یہ کرائٹیریا ہے کہ اگر کوئی کسی حکومت کا مولوی ہے تو اس کے اوپر ہم پھر ٹرسٹ نہیں کرتے. ہم مینٹلی پریپیئر ہیں اس کے کہ یہ آنےسٹ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ حکومت کے موقف کو ہی سپورٹ کرے گا، اس لیے کہ اس کو وہاں سے فائدے ملتے ہیں، اس کو وظیفہ ملتا ہے. تو اس لیے یہ کانسیپٹ بڑا زبردست ہے کہ جب آپ تبلیغ کریں تو آپ لوگوں سے اس کے بدلے کا، اجرت کا کوئی کسی قسم کا بھی امکان آپ کے دل میں نہ ہو.
دوسری بات یہ جو میں بھی اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو اللہ سے قریب کر دے، اگر کوئی آپ کو دین کی سمجھ بوجھ میں مدد کرے، اگر علم سے بڑی کیا دولت ہے؟ علم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے نا. اللہ نے جو اپنا عظیم کہنا چاہیے کہ انعام بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعمت عظما. اور کیوں؟ کیونکہ آپ پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے ہمیں وہ سکھا دیا جو ہم نہیں جانتے تھے. تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی اللہ کے حبیب اور قرآن سب سے بڑی نعمت، یعنی علم سب سے بڑی نعمت. تو جو آپ کو علم دے دے، جو ہدایت کے راستے پر چلا دے، جو اللہ سے قریب کر دے، جو جہنم سے بچا لے، میں یہ سوچتی ہوں آپ اس کو دے کیا سکتے ہیں؟ کیا اجرت دیں گے اس کو؟ اس کا کیا معاوضہ ہو سکتا ہے؟ کتنا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اتنا بڑا کام ہے، یہ تو اتنی بڑی سعادت ہے. اسی لیے وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی اجر دے سکتا ہے، تمہارے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ تم اس کام کے عوض مجھے پے کرو. یہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے جس کے پاس سارے خزانے ہیں. تو یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی اور بتا دیا کہ میں ہرگز ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے. اور وہ قوم تو مذاق اڑاتی رہی. حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ قوم سنبھل جائے، عذاب الہی سے بچ جائے، لیکن وہ بحث مباحثے کرتی رہی اور انکار کرتی رہی. تو بالآخر انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام سے عذاب لا کر دکھا دو. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ چاہے گا تو تم پر ضرور عذاب آ جائے گا. اور پھر آیت مبارکہ 37 سے 47 میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائی اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات مت کیجیے گا، وہ ضرور غرق ہو کر رہیں گے. حتیٰ کہ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا. آخری وقت تک نوح علیہ السلام نے کوشش کی کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائے، مگر اس نے یقین نہیں کیا، وہ ایمان نہیں لایا اور کہتا ہے کہ میں اونچی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا اور مجھے عذاب سے بچا لیا جائے گا. آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. تو اللہ نے فرما دیا کہ جو ایمان نہیں لاتے اب ان پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ضرور غرق ہو کر رہیں گے. پھر جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزر رہے تھے، وہی والی بات کے مذاق اڑاتے تھے اور اللہ نے پہچان بتا دی کہ تنور جو ہے وہ ابلنے لگے گا تو آپ فوراً کشتی میں سوار ہو جائیے گا اور اہل ایمان کو بھی اور ہر چیز کا ایک ایک جوڑا بھی اس کشتی میں یعنی نر اور مادہ سوار کر لیجئے گا. تو بہت کم لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس بڑی سی کشتی میں سوار ہوئے، جن کی تعداد ہمیں اپنی کتابوں سے آلموسٹ 80 تقریباً 80 کے قریب مرد اور عورتیں تھے جو اس کشتی میں سوار ہوئے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا پڑھتے رہے بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے اور بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے. وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لیے جا رہی تھی، بہت تیزی کے ساتھ پانی آنن فانن پھیلتا چلا گیا. اور اس وقت پھر وہی والی بات ہے کہ نوح علیہ السلام نے فرما دیا کہ آج صرف وہی محفوظ رہے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ان سے الگ کھڑا ہوا تھا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت ہو. باپ ہے، پدری محبت، ایک فطری محبت ہے. بلایا اس کو، پھر آواز دی. اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکے گا، کوئی پہاڑ تمہارے کام نہیں آئے گا. کشتی میں سوار ہو جاؤ. مگر وہ نہیں آیا. تو پھر وہی والی بات ہے کہ اسی لمحے موجیں ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں سے ہی ہو گیا. پھر کشتی سفر کرتی رہی اللہ کے حکم سے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا. تو پھر وہ پانی ختم ہوا اور سکھا دیا گیا پانی، معاملے کا فیصلہ ہو گیا اور کشتی جودی کے مقام پر، کوہ جودی پر وہ ٹھہری. اور پھر وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دور ہو ظالموں کی قوم، کہ یہ ظالموں کا انجام ہونا ہی تھا. اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میرے بیٹے کا کیا مطلب، وہ کیا جہنمی ہے؟ فرمایا کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان اور کفر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جس کا رشتہ دار کافر ہو وہ مومن کا رشتہ دار بھی رہتا ہی نہیں، رشتہ داری کا بھی کوئی تعلق نہیں رہتا.
فرمایا کہ آپ مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کیجئے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں سے نہ بنے۔ تو فوری طور پر نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی کہ آپ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ تو وہ معاملہ پھر وہاں پر ختم ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اور نوح علیہ السلام سے پھر وہ دوبارہ انسانی آبادی کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ پھر آیت مبارکہ 50 سے قوم عاد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، ہم سے زیادہ ٹال تھے، ہم سے زیادہ ہیوج، اور ان کے سورسز جو تھے، ریسورسز ان کے بہت زیادہ تھے، وہ دولت کے اعتبار سے ہم سے بہت زیادہ تھے، حتیٰ کہ ان کے جو اگر آپ سوچیں اسکلز اور ان کے دماغ بھی ان کی جو ذہانتیں ہیں دنیاوی معاملات میں سب بہت تھیں، بس بدبختی یہ تھی کہ ایمان ہی انہیں نصیب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر اپنا موازنہ ان سے کرو تو تم سے لاکھ درجے بہتر وہ قومیں تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے انعام کا، انبیاء علیہ السلام کا، اللہ کی طرف سے دیے گئے علم کا انکار کیا تو پھر اس قوم کو نہ تو ان کی ذہانت، نہ ان کی طاقت، نہ ان کی دولت کچھ بھی کام نہیں آئی، اور وہ سب کیڑے مکوڑوں کی طرح خاک میں مل گئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اخاہم انہی کے ہم قوم، اسی قوم میں سے تھے، کہیں باہر سے آ کے نہیں اعلان کر دیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ان کے درمیان رہتے تھے تاکہ پتا ہو کہ یہ کیسے ہیں۔ اور انہوں نے بھی کیا فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیوں جھوٹ گڑھ رہے ہو، کیوں خود ساختہ معبود بنا کر بیٹھے ہو، اور اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجرت یا اجر نہیں مانگتا۔ دیکھیے بار بار وہی والی باتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں کہ پیغمبری کو ماننے کے لیے یہ بات ہے نا کہ مخالفین کی، جو مخالفین تھے وہ ان کی پیغمبری کو نہیں مان رہے، اور وہ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ ان کو کیا چاہیے تھا، کیا انہیں عہدہ چاہیے تھا یا دولت چاہیے تھی یا خزانہ چاہیے تھا یا ان کو کچھ قیمتی جو ہے وہ عمارتیں یا کیا چاہیے تھا انہیں، وہ تو تم سے کچھ سوال نہیں کرتے۔ تو ایک جو حق کا داعی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، وہ ان چیزوں سے مروب نہیں ہوتا، وہ تو صرف بغیر کسی لالچ کے اپنی قوم کی خیر خواہی کا ذمہ اٹھاتا ہے اور اسی پر لگے رہتے ہیں۔ اور یہی بات تھی کہ میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو، اسی کی طرف پلٹو تو وہ تم پر بارشیں برسا دے گا، یعنی قحط سالی ہو گئی، ایک وقت آ گیا اس قوم پر، جو ان کے اوپر فراوانی تھی نعمتوں کی وہ ختم ہونے لگی۔ تو پھر بھی انہیں حضرت ہود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ تم رک جاؤ، باز آ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے، توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمانوں سے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن انہوں نے ظاہر ہے کہ نہیں ماننا تھا، اسی طرح سے وہ انکار کرتے رہے، اور حضرت ہود علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کی طرح بڑے عرصے اپنی قوم کی خیر خواہی کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ جب نہیں باز آئے اور طنز کرتے ہیں کہ تم ہمارے معبودوں کے انکار کر رہے ہو، اس کا مطلب ہمارے معبودوں نے ہی تم پر کچھ کر دیا ہے اور تم جو ہے وہ مجنون ہو گئے ہو معاذ اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہنا، اور میں تمہارے شرک سے بری ہوں، میں تو بس اللہ پر توکل کرتا ہوں، اور میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا، یعنی میں نے پوری کوشش کی کہ تمہیں سمجھا دوں۔ پھر آیت مبارکہ 58 سے اللہ تعالیٰ فرماتے جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات دی۔ انبیاء کتنے بابرکت، کتنے مبارک ہوتے ہیں، ان کا ساتھ کتنا مبارک ہوتا ہے، جو اللہ کے پیارے ہیں ان کی صحبتوں کا ہمیں فیض ملتا ہے۔ تو ایک ان پر ایمان لانا، اور obviously آپ یہ جو میں کہتی ہوں نا بزرگان دین سے ہماری انسیت و محبت، یہ بھی اسی صورت میں ہو پائے گی جب ہمارا ان پر ایمان ہو اور ہم ان کی اطاعت کریں، ان کی تعلیمات کو مانیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہاں انبیاء کے ساتھ کون تھے، جو ان کے ساتھ مومن تھے، یعنی جب وہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی پریکٹس کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اہل ایمان کو، حضرت ہود علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو ایمان لانے والے تھے، انہیں ہود علیہ السلام کے ساتھ اس تکلیف دہ والی جگہ سے، اس جگہ سے جہاں عذاب آنے والا تھا، دور کر دیا تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور انہیں نجات دے دی۔ قوم عاد نے اللہ کی نشانیوں اور رسولوں کو جھٹلایا تو دنیا اور آخرت میں وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، یعنی ملعون انہیں قرار دے دیا گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا آیت مبارکہ 61 سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے بار بار ان قوموں کا تذکرہ ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں غفلت سے کہتے ہیں نا سو رہے ہیں تو جگانے کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی ایک ہی بات سب سے پہلی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سب کا پہلا جملہ اے میری قوم۔ دیکھیں یہ کیوں ہے کہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کہتے تھے ہمیں پوجو، بس ہمارے مرید بن جاؤ، سب نہیں، پہلی تعلیمات اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ جملہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا پہلا جملہ، ہر نبی کی دعوت کا پہلا جملہ۔ پہلے نہیں بتایا میں اللہ کا نبی ہوں، نہیں فرمایا میرے معجزات دیکھ لو، نہیں فرمایا دیکھو اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے، فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی پہلا جملہ کہ جب اٹریکٹ ہوں لوگ اور جب وہ متوجہ ہوں، سنیں، تو انہیں پتہ چلے کہ یہ بندہ اپنی دعوت، اپنے لیے نہیں کچھ کہہ رہا، وہ خود کچھ نہیں چاہتا، اپنے لیے اپریسیشن نہیں چاہتا، اپنے لیے حکومت نہیں چاہتا، مال و دولت ہوتا ہے نا کہ ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے، تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، تم سے اجرت نہیں چاہیے۔ تو اب یہاں پر یہ جملہ، یہ آپ جب بات کریں گے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، جب آپ بات کریں گے کہ اولیاء اللہ دین کو اس کی کہنا چاہیے کہ دین کو باقی رکھنے کے لیے یا پریکٹس کرانے کے لیے یا احیاء کے لیے آئے، تو وہ بھی سب سے پہلے یہی تعلیم دیں گے کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اس کی عبادت کرو، اس کے قریب ہو جاؤ۔ یہ نظریہ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو آج کے دور میں بھی بڑی آسانی ہو جائے گی مبلغوں کو پہچاننے کی اور اللہ والوں کو پہچاننے کی۔ تو وہ بھی اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، تو وہ قوم کیا کہتی ہے کہ آپ ہمیں روک رہے ہیں، جن کی عبادت ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، بڑا ان کو برا لگا۔ اور دیکھیے قوم کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتی، ہم بھی نہیں نکلنا چاہتے۔ ہمیں بھی اگر کوئی چیز صحیح پتہ چلتی ہے تو وہ ہمارے ہاں سالوں سال سے پریکٹس ہو رہی ہے تو ہم ریلیکٹنٹ ہوں گے اس میں، ہمیں فوری طور پر اس کو ایکسیپٹ کرنے میں۔ مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ حق کو فوراً پہچان لیتے ہیں، علم ان کے اندر ہی ہوتا ہے اور وہ فوری طور پر جان جاتے کہ ہاں یہ کلک ہو رہی ہے بات، مجھے یہ بالکل صحیح نظریہ ہے۔ لیکن میجورٹی جو ہے وہ وہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو آباء تھے جس راستے پر وہ تھے ہم بس وہی کام کریں گے اور ہم آپ پر بھروسہ نہیں کرتے، معاذ اللہ اس قسم کی وہ باتیں کرتے گئے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام معجزات بھی دکھائے، حضرت صالح علیہ السلام نے، حتیٰ کہ جو ان کی فرمائش تھی نا وہ معجزات بھی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دکھائے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب بدبختی غالب آ جاتی ہے تو کوئی نشانی بھی کام نہیں آتی، وہ انسان کو معجزہ نہیں لگتا، الٹا اس کو جادو کہنا یا کسی اور طرح سے نافرمانی کرنا۔ تو یہ بات یہاں پر بتا دی گئی کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی پر آباد کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں آپ سے، آپ نے کیسی باتیں شروع کر دی، معاذ اللہ آپ تو ہمارے باپ دادا کے، ہمارے آبا اجداد کے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ان سے ہمیں روک رہے ہیں۔ اور صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے وہ جو اونٹنی انہوں نے مانگی تھی ناقۃ اللہ، اس کا بھی تذکرہ کیا اور فرمایا اس کو چھوڑ دو چرنے کے لیے، آزاد چھوڑ دو، اسے تکلیف نہ پہنچانا، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ مگر وہ قوم باز نہیں آئی اور انہوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں فرما دیا کہ اب 3 دن کی تمہیں مہلت ہے، 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا سخت عذاب آئے گا۔ اور وہی بات ہوئی کہ اللہ کا عذاب آئے، ایک چنگاڑ نے ان کو آ دبوچا اور اپنے گھروں میں ہی
الٹے منہ وہ گرے پڑے رہ گئے، اور صرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان، دیکھیں وہی بات، جو ساتھ تھے صالح علیہ السلام کے، انبیاء پر ایمان نے نفع دیا اور انبیاء کے انکار نے غرق کر دیا. کیوں؟ کیونکہ انبیاء اپنے لیے تھوڑی کہہ رہے تھے، اپنے ربی کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے. تو جو صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے انہیں عذاب سے بچا لیا گیا، اور باقی سب کے سب عذاب کا شکار بنے. اسی طرح سے آیت مبارکہ 69 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، جب وہ اور ان کی زوجہ حضرت بی بی سارہ تھی اور فرشتے گھر آئے، بشری شکل میں آئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی مشہور تھی، آپ نے کھانے کا انتظام کیا، چونکہ وہ تو انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں تھی، وہ بشر تو نہیں تھے، انسان نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو فرمایا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم بھی اس وقت موجود تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کہا کہ اس کی طرف بھیجا گیا ہے، ہم انہیں غرق کرنے آئے ہیں، قوم لوط کو، جو مرد سے مرد کے برے تعلقات میں مبتلا تھے. تو کہا کہ ان کو سزا دینے بھیجا گیا ہے. اس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بی بی سارہ بھی وہاں کھڑی ہوئی تھی، مسکرا رہی تھی. فرشتوں نے اللہ کی طرف سے ان کو اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارتیں دی. تو انہوں نے حیرت سے کہا ہم دونوں تو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا اس عمر میں آپ مجھے اولاد ہونے کی خبر دیتے ہیں؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اہل بیت ابراہیم، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہے؟ سبحان اللہ. یعنی آپ کو یہ جو اسباب ہیں، یہ جو ایک ایج کے بعد اولاد کا نہ ہونا، اور یہ جو بھی ہماری چیزیں پریکٹیکلی چلتی ہیں، یہ نارمل ہے، یہ صحیح ہے، یہ بات ہے، لیکن اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے. اگر وہ چاہیں تو وہ مٹی سے بھی انسان کو بنا سکتے ہیں، وہ چاہیں تو وہ بغیر باپ کے بھی بنا سکتے ہیں، وہ چاہیں تو وہ بغیر ماں کے بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ بتایا کہ کیا آپ کو اللہ کی قدرت پر تعجب ہے؟ تو وہ وہاں پر فرماتی نہیں، اور اسی وقت ان کو بشارتیں دے دی گئیں اور تعریف کی گئی ان کی، اور کہا گیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، بے شک اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خوشخبری مل گئی، اور پھر قوم لوط کے بارے میں آپ گفتگو فرمانے لگے. یعنی کہ آپ رحم دل تھے اور آپ چاہتے تھے کہ اس قوم پر عذاب نہ آئے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ کی طرف سے وہ لکھ دیا گیا تھا، اور اللہ نے فرما دیا کہ ابراہیم بڑے حلیم نرم دل رجوع کرنے والے تھے، یعنی یہ ان کا وصف تھا، رحم دلی. اور پھر فرمایا ابراہیم اس کو چھوڑو، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، بے شک ان پر ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جو اب لوٹایا نہیں جائے گا. پتہ یہ چلا کہ رحمت کا جذبہ بھی اچھا ہے، لیکن جہاں پر سختی کرنی ہے، سزا دینی ہے، تو وہ موقع بھی جاننا اور پہچاننا ضروری ہے. جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ گھبرائے اور دل تنگ ہوئے. انہوں نے کہا آج کا دن بڑا سخت ہے. تو ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے، پہلے سے ہی برے کام کیے کرتے تھے. پھر لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، سمجھایا ان کو کہ یہ میری روحانی بیٹیاں ہیں، یعنی تم عورتوں سے نکاح کرو، تم کیوں مردوں کی طرف جاتے ہو؟ اب یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے. انسان تو کیا، جانوروں میں بھی یہ سینس ہے کہ وہ ان کو جو راحت ملتی ہے یا سکون ملتا ہے یا افزائش نسل اور نسل انسانی کا آگے بڑھنا، اپوزٹ جینڈر ہے ہر طرح سے. اب انسان اگر پاگل ہو جائے، یعنی تھوڑے دنوں کے بعد وہ منہ میں سے کھانے کے بجائے ناک میں کھانا ڈالنا شروع کر دے گا، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو یہ فطرت سے بغاوت ہے. تو جو پاگل ہو جائیں گے نا لوگ، تو وہ پھر یہ حرکتیں شروع کر دیں گے. یہ فرسٹریشن ہے ان لوگوں کی کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کریں کیا، بیٹھے بیٹھے شیطانی خیالات آتے رہتے ہیں. کچھ عرصے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی تو ایک دم سے سب لوگ گھبرا گئے تھے. میں نے کہا تھا تھوڑے دنوں کے بعد یہ جانوروں سے وہ کہیں گے لیگل کر دو شادی کو. اب میں نے سنا ہے کہ اللہ کے فضل سے ایسی بھی چیزیں ہونی شروع ہو گئی. تو یہ والی بات ہے کہ انسان گرنے پر آئے تو وہ کس حد تک گر جاتا ہے، ورنہ جو پیور طریقہ ہے، جو فطری طریقہ ہے،
جس میں راحت بھی ہے، جس میں عزت بھی ہے، جس میں سکون بھی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے نظام ہمیں آلریڈی دے دیا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا بھی، لیکن وہ قوم پر تو شیطان سوار تھا، تو ظاہر ہے جب ذلیل ہو کے کسی کو مرنا ہوتا ہے تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، اور وہی والی بات ہوئی کہ ان کی ہلاکت کا وقت آ چکا تھا اور وہ بحث کرنے لگے، نہیں سمجھے۔ لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اپنی قوم کو، لیکن وہ باز نہ آئے، تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ پرواہ مت کریں، اور وہ فرشتوں کی طرف بھی چونکہ وہ مردوں کی شکل میں آئے تھے تو بری نیت سے لپکے، تو انہوں نے کہا آپ پرواہ مت کریں، ان کا برا وقت آ پہنچا ہے۔ اور پھر وہی والی بات ہوئی کہ اللہ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات کے آخری حصے میں اپنی قوم کی پرواہ مت کریں، آپ ہجرت فرمائیں، اس لیے کہ صبح ہوتے ہی ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا تو قوم لوط پر عذاب ایسے آیا کہ جیسے زلزلہ آ جاتا ہے، ان کے جو دھڑ تھے آدھے جسم وہ زمین میں دھس گئے، اور آسمان سے ان کے اوپر ایک خاص قسم کے نشان زدہ پتھر تھے، یعنی مارکڈ اسٹون تھے، وہ ان کو اس سے ہلاک کیا گیا۔ پھر آیت 84 سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین ان کی قوم تھی، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں دیکھیں، اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر قوم میں جو برائیاں تھیں وہ بتائی جا رہی ہیں یہاں پر۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کی کیا بیماری تھی؟ ناپ تول میں کمی کرنا۔ ناپ تول میں کمی، ویسے تو وہ ویئنگ سکیل والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اوور آل بھی کہ جب آپ کسی سے لیں تو اپنے حق سے زیادہ لے لیں، اور جب دوسرے کو دیں تو اس کا حق سے گھٹا کر دے دیں، اور یہ پوری لائف میں چلتا ہے۔ میں اگر استاد ہوں تو میری اگر حقوق ہے تو ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اب میں کہوں جی میں استاد ہوں، مجھے یہ حقوق نہیں ملے، لیکن اپنی ذمہ داری پوری نہ کروں۔ اگر میں والدین کی جگہ ہوں تو اولاد کے حقوق ادا کرنے ہیں، اگر میں اولاد ہوں تو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں، یعنی اپنے فرائض پر توجہ ہو، اپنے فرض میں کوتاہی نہ ہو، اور اپنے حق سے تھوڑے کم پر بندہ راضی ہو جائے۔ یہ اہل ایمان کی صفات ہیں۔ مگر لوگ جب سیلفش ہو جاتے ہیں تو وہ صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں، انہیں دوسرے سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میرا کام بننا چاہیے، باقیوں سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناپتول میں کمی کرنا، اور لوگوں کو گھیرنا، ڈرانا، انصاف نہ کرنا، دھمکانا، راہزنی کرنا، یہ ساری کی ساری زمین میں فساد کرنا، یہ سب ان کی برائیاں تھیں جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ فساد فی الارض سے باز آ جاؤ، اپنے سے پہلی امتوں کا حال دیکھ لو، یعنی یہ ایک کے بعد ایک قومیں آ رہی ہیں اور یہ ہلاک ہو رہی ہیں، اور بعد آنے والوں کے لیے وہ نشانی ہے، لیکن ان کو سبق حاصل نہیں ہو رہا۔ جب اہل مدین پر شعیب علیہ السلام کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا اور ڈھیٹ بنے رہے، تو پھر اللہ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک فرما دیا۔ آیت مبارکہ 94 میں فرمایا جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے، دیکھیے آپ کتنی بڑی بات ہے، آپ یہ انداز کو محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی بار بار یہاں پر کیا بات واضح فرما رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب اس قوم پر آیا تو کیا فرمایا؟ نجینا شعیبا والذین آمنوا معاہ، ہم نے شعیب کو نجات دی اور جو اس پر ایمان لائے تھے یا اس کے ساتھ ایمان والے۔ اللہ نے نہیں فرمایا جو مجھ پر ایمان لائے تھے۔ مقام انبیاء، قوموں کا انبیاء سے جو ریلیشن ہے، جو بانڈنگ ہے، وہ اللہ تعالی بیان فرما رہے کہ تم مجھے مانتے ہو تو میں نے تو تمہیں نہیں بتایا میں وحدہ لا شریک ہوں۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے تمہیں ڈائریکٹ نہیں بتایا، میں نے اپنے نبیوں کو بھیجا تبلیغ کے لیے۔ اب اگر تم اس نبی پر ایمان لائے اور تم نے مانا کہ وہ بتا رہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، تو تم نے مانا، تو پھر میں تم سے راضی ہوں۔ تو یہ بات یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے لیے فرمایا کہ جو ان پر ایمان لائے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کی، اے اللہ ہم آپ کو مانتے نہیں، فرمایا جو میرے نبی پر ایمان لائے،
کیونکہ اللہ ہم سے براہ راست تو نہیں کلام کر رہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ بندے کی شان نہیں ہے کہ اللہ اسے براہ راست کلام کرے. وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنے کلام کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور پھر اس کو نبی بنا کر بھیج دیتا ہے. تو یہ بات یہاں فرمائی کہ جو ان کے ساتھ یا ان پر ایمان لائے اللہ نے اپنی رحمت کس کی ہوئی؟ اللہ کی. اور بچایا کیوں؟ اس نبی کے ساتھ کی وجہ سے، اس نبی کی اطاعت کی وجہ سے، نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے. تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ایک کڑک نے ان کو پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. ایسا لگتا تھا گویا وہ کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے. ایک لمحے سے ہسٹری بن جائیں گے. کہتے ہیں نا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. پتا بھی نہیں کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں چلا گیا. انسان کو باقی اس کے اعمال رکھتے ہیں، اور اگر اعمال نہیں ہے تو وہ ایک لمحہ لگے گا تاریخ کا حصہ بھی نہیں بنے گا، وہ بھولا بسرا کچھ بن جائے گا. تو فرمایا کہ دوری ہے مدین کو جیسے دوری ہوئی تھی سمود کو، یعنی پرواہ مت کرو، ان کو چھوڑو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان پر افسوس بھی نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ فرمایا. اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں آیت مبارکہ 96 میں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے. پھر فرعون اور اس کے جو پیروکار تھے ان کی جو باطل، ان کا جو طریقہ تھا، نافرمانی تھی، ان کا جو کفر تھا، اس کا تذکرہ کیا کہ وہ ان کی ہلاکت کا سبب بنا. وہ دنیا میں بھی ملعون تھے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. جن بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے بعض کے آثار آج بھی موجود ہیں اور بعض کے آثار ختم ہو چکے ہیں. ابھی بھی زمین پر ایسے پلیسز ہیں جہاں پہ سے آپ کو یہ ساری آپ لنک کرتے ہیں اور آپ کو تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ قومیں یہاں پر آباد تھیں. مگر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی والے نے خود اپنے ظلم کے باعث و ہلاک ہوئے. اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں فرماتے. لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہو اس کے لیے اس میں نشانی ہے، عبرت ہے. یعنی آپ کو بتایا ہے آپ رائٹ جائیں گے تو کھائی میں گر جائیں گے، اور اگر لیفٹ جائیں گے تو آپ کو راستہ مل جائے گا. تو پھر کیوں آپ رائٹ پہ جا رہے ہیں؟ آپ اس طرف مت جائیں، آپ کو کہا جا رہا ہے اس طرف جائیں تو آپ اس طرف چلے جائیں. پھر آپ کے بڑا میرے ساتھ ظلم ہو گیا، کیوں؟ آپ کو کیا بتایا نہیں گیا تھا؟ تو صراط مستقیم بس ایک ہی ہے اور اسی میں نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر آیت مبارکہ 106 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ انجام کے اعتبار سے لوگ دو طرح کے ہوں گے. یعنی یہ پورا اوورال قیامت تک کا یہ سلسلہ، یہ معاملات جو چلتے رہیں گے وہ یہاں پر تذکرہ کر دیا گیا کہ حاضری کا جب دن ہوگا، جب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ دن ضرور آ کر رہے گا. جب وہ دن آئے گا تو کوئی جان اللہ کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گی. پس اس دن کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے. اس دن دو طرح کی کیٹیگریز میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے، سعادت مند اور بدبخت. جو سعادت مند، لکی جس کو ہم کہتے ہیں، دنیا میں ہم لکی کہتے ہیں، ویزا لگ گیا ہے، لکی ہے، سٹیزن شپ مل گئی ہے، بہت لکی. میں تو یہ صبح سے شام سن سن کے پریشان ہو جاتی کہ ہمارے یہاں لکی کا کانسیپٹ کیا ہے. آپ حیران ہی ہو جائیں گے لوگوں کے نظریات سن کر. کسی کی آخرت پہ توجہ نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اگر ہمیں اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کی سعادت نصیب ہوئی ہے تب ہم لکی ہیں. باقی دنیا تو فرعون کے پاس بھی تھی، کیا انجام ہوا اور کیا آخرت ہوگی اس کی وہ سب جانتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو نیک بخت ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نہ ختم ہونے والی عطائیں. اب یہ تو میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی الفاظ میں کہ جنت کو کیسے ڈسکرائب کریں. وہاں پر ہر دن ایسی نعمتیں ہوں گی جو اس سے پہلے دن نہیں ہوں گی، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر، کبھی ختم نہیں ہوگا.
ہر دن نئی نئی نعمتیں، نئی نئی عنایتیں اللہ کی طرف سے ہوتی رہیں گی۔ پھر فرمایا آیت مبارکہ 110 میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت کا، قرآن کا، رسالت کا انکار کرتے ہیں، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں لا رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے، تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی تو توریت جو ان پر نازل ہوئی تھی اس میں بھی یہ حال تھا ان کا، تو یا پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی ایسے جھٹاتے تھے لوگ، اختلاف کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اللہ ان کو دیں گے۔ پھر آیت مبارکہ 112 میں فرمایا کہ سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر جو استقامت اختیار کرنے وہ سعادت کرنے والے ہیں، وہ سعادت مند ہیں۔ کیا آپ، ہم بھی بشر ہیں، ہم سے بھی دیکھیے ہر دن انسان سیکھتا ہے۔ میں اپنے ہی لیکچرز کو، اگر میں اپنے ہی لیکچرز کو سنوں گی تو 10 سال پہلے کچھ نظریات میرے مختلف تھے اور آج کچھ مختلف ہیں۔ ہر ایک دن آپ جب ایکسپلور کرتے چلے جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو آپ اپنی پوزیشن کو بھی اپ گریڈ کرتے ہیں۔ یہ مرتے دم تک ہوتا رہے گا۔ ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جب آپ کا علم، آپ کے سیکھنے کا عمل رک جائے۔ اچھا انسان وہ ہے جو آگے بڑھتا چلا جائے اور اپنی اصلاح کرتا جب یہ نہیں، او 10 سال پہلے تو میں نے یہ بات کہہ دی تھی، اب کیسے ان سب کو بتاؤں کہ یہ بات میں نے جو کہی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، مسئلہ تو یوں تھا، میں نے تو یوں بتا دیا تھا۔ یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کرتے رہو۔ ہم بھی بشر ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی اگر سرکش ہے، نافرمان ہے، تو وہ دن با دن اگر وہ تقوی کی طرف آتا ہے، توبہ طائب وہ ہو جاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تقوی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو استقامت اختیار کرے وہ دین پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچو۔ ظالم جو اللہ کے نافرمان ہے، دنیا میں آپ نہیں دیکھتے کہ مین نونز بائی دا کمپنی ہی کیپس، کہ آپ اپنے دوست جیسے ہی بن جاتے۔ آپ بے نمازیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، آپ کو بھول جائے گا کہ ہے نماز کا وقت نکل گیا۔ اس کے برعکس آپ اگر خود نمازی نہیں ہے، نمازیوں میں بیٹھے، ایک نماز کے وقت اٹھیں گے، دوسرے شرم آ جائے گی آپ کو بھی کہ مجھے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور دل خود بخود راغب ہو جائے گا۔ تو انسان کی ذات پر، اس کی شخصیت پر بہت صحبت کا اثر پڑتا ہے، اسی لیے ظالموں کی صحبتوں سے، ان سے میل جول رکھنے سے منع کیا گیا۔ اور آیت مبارکہ 114 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں دن کے دونوں کناروں میں، یعنی دونوں اطراف میں، ابتدائی رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے ہی نصیحت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ دن کے کنارے، دن کے آغاز پر، اینڈ پر، رات کی تاریکی میں، رات کے کچھ حصے میں، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس میں، اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور نیکیاں کرتے رہیں۔ آج اگر ہم سے کچھ گناہ بھی ہو رہے ہیں، پھر بھی نیکی کرتے رہیں، کیونکہ نیکی گناہ کو لے جاتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ اور اس کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ سے برا کرتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس سے بھلا کریں، شاید اس میں شرم باقی ہو تو وہ بھی برائی سے باز آ جائے اور اچھائی کی طرف چلا جائے۔ دونوں نظریات اس میں بالکل دین کے مطابق ہیں۔ اور ایسے ہی جب ہم نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی ہماری بدی یا گناہ کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آیت مبارکہ 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں کی خبریں جو پچھلے واقعات بیان فرما رہے، فرمایا آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے، کہ آپ دل نہ خراب کریں، غمگین نہ ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کی قومیں اسی طرح سے ان کا انکار کرتی رہیں، تو آپ کو یہ سارے واقعات اس لیے بتا رہے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نقص علیک، آپ سے ہم بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ اللہ اکبر، اور آپ اس میں آپ کے پاس حق آیا اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، اور یہ ذکر ہے یعنی یاد دہانی کی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے فرما دیجئے
کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو. بے شک ہم اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں, انتظار کرو, ہم بھی منتظر ہیں. یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے اور بیان فرما دیجئے کہ یہ کتاب, یہ قرآن نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید اور رسالت اور قیامت کے تمام دلائل بھی اس کتاب میں موجود ہیں. پھر آیت مبارکہ 123 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے لیے خاص ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے, ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے. آپ بھی اسی کی عبادت کیجئے, اسی پر توکل کیجئے, اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں. یعنی حق بات کہنے اور حق پر عمل کرنے پہ لگے رہیں. کوئی کیا کرتا ہے, کیا سازشیں کرتا ہے, آپ کی سچائی کو مانتا ہے, نہیں مانتا, اس کو اللہ کے سپرد کر دیں. یہاں پر یہ سورہ ختم ہوئی. سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف مکی صورتوں میں سے ہے. مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 12ویں نمبر پر ہے, 12th نمبر ہے اس کا ترتیب کے اعتبار سے, اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 53 بتایا جاتا ہے. مکی صورتوں میں سب سے خوبصورت واقعہ یہاں جو ڈیٹیل میں ہے اور جو ایک ہی صورت میں پورا واقعہ ہے, وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. قرآن پاک نے بھی اس کو احسن القصص, ایک بہت ہی پیارا, ایک بہت ہی اچھا قصہ بیان فرمایا. اور چونکہ یوسف علیہ السلام کا ڈیٹیل واقعہ ہے, تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے نام پر اس کا تذکرہ کیا گیا, اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کی جو ابتدائی زندگی تھی, اس میں جو تکالیف تھی, جو مشکلات تھی, جو آزمائشیں تھی, اس کا تذکرہ, اور اس کے بعد جو کامیابیاں, جو اللہ کے انعامات کی ان کے اوپر بارشیں ہوئیں, اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. تو ایک طرح سے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور اس میں یہاں پر خوابوں کی تعبیر کا بھی تذکرہ کیا گیا. اس سورہ میں وفا کا, امانت کا, کردار کی حفاظت کا, سچائی کا, صبر کا, توبہ کا, کیسے انسان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے, اس کا تذکرہ, اور یہ کہ قید میں ہیں یا آزاد ہیں, اللہ کے دین کی دعوت, اعلی کلمت اللہ کی بات, توحید کی دعوت ہر صورت میں جاری رہتی ہے. پھر تاریخ کے جو قوانین ہیں, نظام حکومت, تجارت, سب طرح سزاؤں کے جو طریقے تھے, مختلف واقعات اس صورت میں بیان کیے گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو حسین ترین قصہ قرار دیا گیا. یوسف علیہ السلام کا سب سے پہلے صورت میں خواب کا تذکرہ ہے, انشاءاللہ اس پر بھی ہم مختصر کلام کریں گے. دیکھیے بات یہاں پر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان واقعات کو ہم سب کے لیے نصیحت بنایا. تو یہ دعا کر کے ان واقعات کو پڑھا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے, عمل کرنے اور اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں باقی تمام انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہوتے ہیں نا, کسی صورت میں کوئی واقعہ, کسی میں کوئی اور ڈیٹیل, لیکن یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ, آپ کا ذکر, آپ کا نام, آپ کا تذکرہ پورا کا پورا اسی سورہ میں, سورہ یوسف میں ہے. کہیں اور کسی جگہ آپ کو یوسف علیہ السلام سے متعلق قرآن کے کسی حصے میں اور احکامات نہیں ملتے. کیا پیاری نشانیاں ہیں. یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں, اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں, حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یعنی یہ خاندان ہے. اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں, 10 جوان الگ, اور یہ 2 بن یامین اور یوسف علیہ السلام. وہ نیک سیرت بھی تھے, چھوٹے بھی تھے. ان کی شخصیت میں بچپن سے ہی ایسے اوصاف تھے کہ یعقوب علیہ السلام کی توجہ تھی ان کی طرف, جس چیز نے ان کے بھائیوں میں حسد کا جذبہ پیدا کر دیا. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ حسد بھی کتنی بری چیز ہے. یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں, ایک سورج اور ایک چاند ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک اونچے مقام کی بشارت ہے, اور فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں یا کسی سے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا.
لیکن بہرحال ان کے بھائیوں تک بات پہنچ گئی اور ان کو مزید حسد ہوا اور انہوں نے خیال بھی کیا. بھائی مشورہ کرتے ہیں آپس میں کہ یوسف اور ان کے جو بھائی ہیں بن یامین، یہ ہمارے والد کو زیادہ پیارے ہیں جبکہ ہم طاقتور جوان بڑے بڑے ہیں. تو کیا کریں کہ کچھ ہماری ان کی توجہ ہمارے والد کی ہم پر زیادہ ہو جائے اور ہمارے بھائی سے ہٹ جائے. تو انہوں نے مشورہ کیا، ان کو کہیں دور چھوڑ آتے ہیں، کوئی کہتا ہے قتل کر دیتے ہیں، اس طرح کے. بالآخر وہی والی بات تھی کہ وہ بہانہ بنا کر شکار کا کہہ کر لے گئے یعقوب علیہ السلام کو. تو پہلے ہی ان کی نیت پر اتنا بھروسہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹا ہے، تم شکار کرو گے، یہ کیا کرے گا وہاں پر. لیکن انہوں نے بڑا دعوے کیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور آپ اس کی پرواہ نہ کریں. لے گئے ان کو اور پھر وہاں پہ گہرے کنویں میں ڈال دیا. بعض تو قتل کرنا چاہتے تھے مگر بعض نے مشورہ دیا کہ نہیں، قتل نہیں کرتے، کنویں میں ڈال دو، خود ہی کوئی قافلہ لے جائے گا. اور اس زمانے میں غلام تو اس وقت بھی بکتے تھے تو کہیں بیچ دے گا. تو وہی بات ہوئی کہ اپنی تدبیر کے مطابق انہوں نے پوری پلاننگ کی، ان کو لے گئے اور یعقوب علیہ السلام نے بھجوا بھی دیا. پھر روتے دھوتے گھر واپس آئے اور آ کر کہا کہ ہم تو شکار میں آگے نکل گئے اور یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. اور ان کا کرتا ایک جھوٹا خون لگا کر لے آئے. یعقوب علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ یوسف کا خون نہیں ہے اور نہ یہ بات سچ ہے، کیونکہ کرتا تو پھٹا ہوا بھی نہیں تھا. اور اگر بھیڑیا کھا جائے بچے کو اور کرتا صحیح سالم ہو، بہت سے اور معاملات تھے. یعقوب علیہ السلام بس صبر کر کے رہ گئے. بہت غم کیا، گریا کیا، آنسو بھی بہائے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، لیکن کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کی. اللہ سے بس دعائیں کرتے رہے. ادھر یوسف علیہ السلام تائی کنویں میں تھے اور ایک قافلہ آیا. انہوں نے جب ڈول ڈالا پانی کے لیے تو ان کو یہ یوسف علیہ السلام نظر آئے جو نہایت حسین، نہایت حسین، نہایت بابرکت. تو وہ بڑے خوش ہو گئے اور کہا کہ ہمیں تو یہ بیچنے کے لیے مل گیا. اور وہ لے گئے اور وہاں سے معاملات شروع ہوئے. انہوں نے مال تجارت بنا لیا یوسف علیہ السلام کو. اور ان کے بعض جگہ پر یہ لکھا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ہی یوسف علیہ السلام کو چند درہم لے کر اپنے ہاتھوں سے ہی قافلے والوں کو بیچ دیا تھا. تو یہ سارے معاملات تھے. اور یعقوب علیہ السلام کے وہ جملے بھی قرآن میں ذکر کیے گئے کہ فرمایا کہ تم نے یہ من گھڑت کہانی سنا لی ہے، لیکن میں صبر جمیل کروں گا، میرے لیے یہی بہتر ہے. ادھر قافلے والوں نے مصر میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا اور عزیز مصر تک یوسف علیہ السلام پہنچ گئے. عزیز مصر اپنے گھر لے گیا، اپنی بیوی زلیخا جس کا نام بتایا جاتا ہے روایت میں، ان کے پاس لے جا کر رکھا اور کہا کہ ہمارے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، کیا پتہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. تو جیسے جیسے وہ پختہ عمر کے ہوتے گئے ان کا حسن و جمال اور بڑھتا گیا. تو جیسا کہ ہمیں واقعات پتہ چلتے ہیں کہ وہ جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اگر اس کا نام زلیخا تھا، جو بھی نام تھا جو لکھا گیا ہے بہرحال کتابوں میں، وہ ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی. اسے شدید ان سے عشق ہو گیا اور وہ لو بھی نہیں تھا، وہ تو لسٹ ہی تھا. اور ان کو برائی کی طرف استعمال کرنے کی کوشش کی. اور یوسف علیہ السلام، آپ ذرا امیجن کریں پوزیشن کو کہ ایک بادشاہ ہے، ایک عزیز تو وہاں کے جو بہت بڑا پاورفل ایک عہدہ ہے اس کو عزیز کہا جاتا تھا نا. تو عزیز مصر کی وہ بیوی ہے اور دولت بھی، کہتے ہیں کہ حسین بھی تھی، خود بھی خوبصورت تھی بہت، اور پاورفل بھی ہے. اور وہ کیئر بھی اس نے کی کافی عرصے. حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت خیال بھی کیا، ان کی مطلب پرورش میں بھی بہت احسانات تھے. بہت سارے فیکٹرز ایسے تھے کہ جس میں یوسف علیہ السلام اللہ نہ کرے کسی پریشر میں آتے، احسانات کو یاد کرتے. اس کا حسن بھی تھا، اس کی اتھارٹی، اس کی پاور بھی تھی. دوسری طرف اگر اس سے بغاوت کرتے ہیں تو دھمکیاں بھی تھیں کہ الٹا تم پر الزام لگا دیا جائے گا یا تمہیں قید کر دیا جائے گا. یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جس پہ آج ہم ٹوٹتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو بہت سارے مرد اور عورتیں بدکاری اور برائی کی طرف جاتے ہیں، اور آج خاص طور پر خواتین میں بھی پروموشن چاہیے، جابز چاہیے، یہ فائدہ وہ فائدہ، مردوں میں بھی یہ معاملات چل رہے ہیں. تو وہ جب ٹریک سے ہٹتے ہیں اور غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں تو یہ بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں ان کے بہت سارے ویک پوائنٹ
ہوتے ہیں اور بہت ساری ان کی ڈیزائرز ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کا اپنے کردار کا سودا کر دیتا ہے. یہاں پہ اس ہر شخص کے لیے مثال ہے کہ اگر آپ حسن دیکھ کر کسی عورت کی طرف مائل ہوتے ہیں، اگر آپ اس کی دولت ہتھیانے کے لیے ہوتے ہیں، اگر آپ آپ کو اتھارٹی چاہیے، پاور چاہیے، حکومت چاہیے، اگر آپ کو ڈر لگتا ہے اس کی پکڑ کا، اگر آپ کو جیل سے ڈر لگتا ہے، قید سے ڈر لگتا ہے، سزا سے ڈر لگتا ہے، کوئی چیز بھی یوسف علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی. اور انہوں نے کہتی ہے میں تمہیں قید کروا دوں گی. فرمایا قید مجھے اس سے بہتر ہے جس برائی کی طرف تم مجھے بلاتی ہوں. کیا ایمان تھا، کیا تقوی تھا، کیا مردانگی تھی، کیا کنٹرول تھا. انتہا ہے صبر کی، اللہ کی رضا کی، اور با کردار با حیا وہ شخصیت کتنی پیاری شخصیت تھی. اور وہی ہوا کہ عین عزیز مصر پہنچ گیا تو اس نے سارا کا سارا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا کہ اپنے شوہر کی نظر میں اچھی بن جائے. وہ تو جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا مزاج تو ایسا نہیں ہے، مگر پولیٹیکل معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بات باہر نکلتی یا کچھ ہوتا تو اس کی رسوائی ہونی تھی. تو اس نے یہی بہتر سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھ دیا جائے. اور اس میں گواہی بھی مل گئی کہ وہ عورت جھوٹی ہے. وہ جو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو یا پیچھے سے پھٹا ہو، تو پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹا ہوا تھا، قمیض پھٹی ہوئی تھی. ساری گواہی بھی مل گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت اس کو یہی بہتر لگا کہ وہ عزیز مصر کو کہ وہ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دے، اور اس کی بیوی بھی یہی بضد تھی کہ قید کر دیا جائے. تو یہ پورے معاملات یہاں بیان کیے گئے کہ عزیز مصر کی بیوی کے خاندان کے ایک فرد نے گواہی دے دی تھی کہ جو یوسف علیہ السلام ہیں وہ بے قصور ہیں. تو عزیز مصر نے کہا یہ جو تم عورتوں کی سازش ہے، بے شک تمہاری سازش بہت سنگین ہے. اور وہ قید کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کچھ اور ہی تھی. پھر اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا. اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے معاذ اللہ تو گناہ مبتلا ہو جاتے. یعنی اللہ ہی بچاتا ہے، ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں. اور حفاظت کرنے والا ناموس کی کردار کی وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. جب یہ بات پھیل گئی تھی کہ عورتیں جو تھی مصر کی اور بیگمات بیگمات ٹائپ کی عورتیں وہ طنز کرتی تھی، مذاق اڑاتی تھی کہ یہ بوڑھی عورت اپنے غلام کی محبت میں مبتلا ہو گئی. تو وہ بھی واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ لوگوں نے اس کو جب تانے دینے شروع کیے کہ ایک تو غلام اور پھر وہ اس کا خریدا ہوا، تو اس نے دعوت کا اہتمام کیا تھا. اس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے. وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہتی تھی کہ اگر انہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا ہوتا تو یہ بھی کبھی باز آئے. مجھے لگتا ہے اتنی لوز کریکٹر کی ساری وہ خواتین تھیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر بھی سبھی عشق میں گرفتار ہو گئی. تو بہرحال یہاں پر وہ جو واقعہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے ان کے ہاتھوں میں پھل تھا اور نائف تھی. تو عین اس ٹائم پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے یہ گزارش کی کہ آپ بس یہ سرو کرنے کے لیے کچھ بہانے سے آ جائیے گا، اور وہ نقاب اپنے چہرے پر ڈال کر رکھتے تھے، تو انہوں نے اپنا چہرے سے پردہ ہٹایا یا وہ کسی کے سامنے نہیں آتے تھے، اور اس وقت سامنے آئے تو وہ خواتین یوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگیں کہ وہ یوں دیکھ رہی تھیں، سکتے میں چلی گئی کہ اپنے ہاتھ تک انہوں نے پھل بھی کاٹ لیا، ہاتھ بھی کاٹ لیے، اور انہیں کچھ ہوش نہیں ہے. ان کی آنکھیں یوسف علیہ السلام کے حسن سے ہٹ نہیں رہی تھی. یہ بھی تو بڑی آزمائش ہے نا. دیکھیے ہمارے لیے کیا ہے، انسان حسن پرست ہے. ہمیں آپ کو سب کو حسن اچھا لگتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی مرد ہے کہ کوئی عورت ہے، خوبصورتی ہے، کوئی خوبصورت کوئی بھی خوبصورت چیز بھی ہو، انسان بھی ہو، اچھا لگتا ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں اگر دل میں کوئی برا وسوسہ آ رہا ہے. مگر کوئی چیز اچھی ہے، خوبصورت ہے، آپ کو نظر آئی، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے حسن دیا. اور اللہ کے حبیب نے ہمیں فرمایا جب آئینہ آپ دیکھتے ہیں تو فرمایا دعا کرو اللہ جیسے آپ نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی، سیرت کو بھی ایسے ہی اچھا بنا دیجئے.
تو یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے، لیکن انسان کو حلال اور حرام، گناہ اور ثواب اور اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن وہاں پر زلیخا جیت گئی اس بات میں، اس نے اسٹیبلش کر دیا کہ تم مجھ پر بلا وجہ طنز کر رہی تھی، تم سب کا کیا حال ہے؟ اگر تم میں سے کوئی میری جگہ ہوتی تو اس کی بھی یہی کیفیت ہوتی. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی واضح حکم بیان فرما دیا. اور اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ وہ حسین بندہ ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور تیرے ہی کرم سے پھر وہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ان عورتوں کی سازش سے نجات بھی ملی. پھر یوسف علیہ السلام کو دوبارہ قید میں ڈال دیا گیا، اور ایسا کرنا اس لیے بھی ہوا کہ اچھا وہاں پہ اللہ کی شان دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ جو جو چیزیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اگینسٹ جا رہی ہیں، اگر ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اور ہم حق کے راستے پر ہیں، تو آپ کی وہ جو اگینسٹ چیزیں تھیں وہی آپ کے لیے سب سے زیادہ بڑی فیور بن جائے گی. وہاں 2 قیدی تھے جیل میں، اور دونوں نے خواب دیکھا اور اپنے خواب کو یوسف علیہ السلام سے بیان کیا. یوسف علیہ السلام نے دونوں کا جو سولوشن تھا، جو تعبیر تھی، وہ بیان فرما دی. تو وہ یہاں تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا، اور یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا. آج کل تو ہر چینل پہ خواب کی تعبیر بتانے والے بیٹھے ہیں، ہر بندہ تعبیر بتا رہا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. تعبیر بتانا خاص علم ہے، معجزات میں سے ہے. ہاں اندازاً کچھ چیزیں اہل علم بتا سکتے ہیں، کچھ چیزیں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کچھ تجربات سے. بھائی خواب میں ایسا دیکھنا، مگر یہ 100% ہوگا یہ کوئی ضمانت نہیں دے سکتا. ہو سکتا ہے کہ مجھے لال گلاب نظر آئے تو اس کا مطلب کچھ اور ہو، اور آپ کو خواب میں نظر آئے تو اس کا مطلب کچھ اور ہو، کیونکہ یہ اللہ ہی یہ غیب کی طرح کا ایک علم ہے. اور نبیوں کے تو ویسے خواب سچے ہوتے ہیں، نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تم میں سے اگر کوئی برا خواب دیکھے تو تھتکار دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھے، اللہ سے دعا کرے کہ مجھے اس کی اچھی تعبیر عطا کیجیے اور اس کے شر سے، اس خواب کی برائی سے مجھے محفوظ رکھیے. تو یہ باتیں اور کچھ تھوڑی تعویل اہل علم عالم دین کر سکتے ہیں، مگر یوں نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں یہی مطلب ہے آپ کے خواب کا اور کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہ بالکل سچ نہیں ہے. بہرحال لوگ کر رہے ہیں کام، ان کے کاروبار چل رہے ہیں، تو کیا کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. انہوں نے تعبیر بتا دی. ایک سے کہا کہ تم دربار میں پہنچ جاؤ گے اور اپنے جو تمہارا مالک ہے تم اس کو مشروب پلاؤ گے، یعنی تم دوبارہ تم سے جو الزامات ہیں وہ ہٹا لیے جائیں گے، تم بری ہو جاؤ گے. اور دوسرے کو بتایا کہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے تمہارے سر سے نوچ کر، تمہارا مطلب سر پہ سر نوچ کر کھائیں گے. اور وہی بات ہوئی، خواب ایسے ہی. پھر عزیز مصر تھا، اس کے بعد ایک دوسرا عزیز آ گیا، وہ خواب دیکھ رہا ہے اور وہ بار بار خواب دیکھتا ہے. بادشاہ کے 7 تندرست گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں. تو وہ بار بار پوچھتا ہے لوگوں سے، کوئی اس کی تعبیر نہیں صحیح بتا پاتا. وہی بات یہاں پر بتا دی. اور فصل کے 7 خوشے سرسبز ہیں اور 7 خشک ہیں. تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی، کوئی تعبیر نہ بتا سکا. تو ایک دم سے وہ جو قیدی رہا ہو کر بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا. اچھا یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا بھی تھا کہ جب تم جاؤ گے تو جو بادشاہ ہے مصر کا، اس سے میرا حال بیان کرنا. وہ بھول گیا اللہ کی طرف سے. اب ایک دم سے اس کو یاد آئے کہ خوابوں کی تعبیر سے اس کو یوسف علیہ السلام یاد آئے، اور اس نے کہا کہ ایک قید میں تھا بندہ یوسف، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے. اور وہی والی بات ہوئی کہ اس نے بتایا کہ جو مجھے انہوں نے خوابوں کی تعبیر پورا واقعہ بتایا کہ ہمارا بالکل خواب سچا ہوا تھا. تو یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا گیا. آپ نے واضح تعبیر بتا دی کہ 7 سال تم پر خوب سبزی کے شادابی کے آئیں گے، فصلیں بہت اچھی ہوں گی، بہت اچھا معاملہ ہوگا. اور اگلے 7 سال جو ہوں گے وہ قحط سالی ہو جائے گی، بارشیں نہیں ہوں گی، فصلیں تب نہیں ہوں گی، اناج نہیں ہوگا.
اور پھر ساتھ صرف یہ نہیں بتایا بلکہ سولوشن بھی بتا دیا کہ یہ جو 7 سال جب فصلیں اچھی ہوں گی تو آپ ان 7 سالوں میں فاضل پیداوار کو جو ایکسٹرا ہیں ان کو جمع کرتے جائیں، جمع کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا تاکہ خشک سالی میں وہ آپ کے کام آئے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا کہ آپ تو بہت اچھے اور نیک ہیں، تو میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں ایسے آزادی قبول نہیں کروں گا جب تک کہ میری بے گناہی کو ثابت نہ کیا جائے، وہ خواتین خود گواہی نہ دیں کہ میں بے قصور تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میں اچھا لگا اور میں نے آپ کے خواب کی سچی تعبیر بتا دی تو آپ نے مجھے نکال دیا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جس وجہ سے مجھے قید میں ڈالا گیا تھا وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جب تک الزام صاف نہیں ہوگا میں باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ عزیز نے مصر کی خواتین کو بلوایا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اور ان سب سے حقیقت دریافت کی، تو سب نے اعتراف کیا کہ یہ بہت نیک اور ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یعنی ہر عورت نے اپنے اپنے طور پر ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی انہوں نے عیب نہیں پایا اور ان کے کردار کی گواہی دی۔ اسی طرح آپ کی جو بے گناہی تھی وہ ثابت ہو گئی، اور خود عزیز مصر کی جو بیوی ہوا کرتی تھی زلیخا، جو اس سے پچھلے عزیز کی، اس نے بھی اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں اور میں نے ہی انہیں معاذ اللہ میں نے ہی انہیں گناہ کی دعوت دی تھی۔ یہاں پر ہمارا یہ سپارہ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ 13ویں سپارے میں کل ہم کنٹینیو کریں گے سورہ یوسف کو اور مزید احکامات دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو سنا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، یا خیر الناصرین، اس کلام کو ہمارے سینوں میں اتار دیجئے، اس پر عمل کی آسانی عطا فرما دیجئے، اس کلام کو ہماری ہدایت کا، امت مسلمہ کی اتفاق کا، ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائیے، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک و صالح بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں کثرت سے اپنے حبیب کی اطاعت کرنے والا، اپنی اور اپنے نبی کی محبت کرنے والا، اپنے اور اپنے نبی کی فرما برداری کرنے والا بنا دیجئے، ایمان والی زندگی اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے، آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔